دونوں ماں بیٹیاں رحیم یار خان کے نزدیکی ایک مضافاتی علاقے سے تلاش روزگار کی خاطر کراچی آ گئی تھی۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا نام صفیہ تھا۔ جنت کے نقوش تیکھے تھے، لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند فالج سے معذور تھا۔ اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا۔ وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے یہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پونچھے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتی اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹتی تھی۔ فی بنگلہ 2000 اوسطاً اجرت ملتی۔ یوں مہینے کے 10,000 کما لیتی۔ ایک کمرے کا کرایہ 2000 اور 500 بجلی کے بل ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8,000 روپے باقی رہ جاتے تھے، جن میں سے باقاعدگی سے اپنے شوہر کو گاؤں 4,000 بھجوا دیتی۔ باقی رقم گزارے کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں لان میں کرسی ڈالے دھوپ سیک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لی ہے، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ میں نے ڈھال ہو جاتی تھی، باقی کام پڑا رہ جاتا۔ جنت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی لگتی تھی، لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تو صحت مند اور خوبصورت تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کو کام کی ضرورت ہے، پھر بھی میں نے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ، ہم کو کام چاہیے۔ جنت نے کہا، کیا کام کرو گی؟ جھاڑو پوچھا، برتن، کپڑے دھلائی، کھانا، اتنا ہی کام؟ آپ بتائیں گی کر دیں گے۔ تم تو لاغر لگتی ہو، کام کیسے کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے تم نے؟ 5 گھروں کا، اب 6 گھر کا کرو گی؟ میں نے بے یقینی سے کہا، اور وہ بھی اس حالت میں۔ باقی گھروں کا چھوڑ دوں گی اگر آپ اچھی تنخواہ دیں گی۔ ہم بھی گھر گھر کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھر کی ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ آج ٹھیک ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا کام اسی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم 10,000 مل جائے۔ 2,000 کرایہ اور 4 اپنے بیمار شوہر کی دوا کے لیے میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں۔ باقی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی۔ اگر ابھی ان کو نہ رکھا تو کیا خبر پھر کب کوئی معاون ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا۔ ناشتہ بنانے میں مدد درکار ہوگی۔ صاحب سویرے کام پر جاتے ہیں، ان کو ٹھیک 7 بجے ناشتہ چاہیے۔ ٹھیک ہے باجی، شام کو کب تک رہو گی؟ جب تک آپ کا کام ختم نہ ہوگا۔ جب چھٹی ملے گی تب ہم جائیں گے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ ایک ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون خدمت گار ہیں۔ جو کام بتاتی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا کہ ان کو کوارٹر دے دوں۔ دن رات رہیں گی تو تم کو شام کے بعد بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہاں ہی رہنا سہنا۔ پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، سو جاتی۔ صفیہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی چلی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھی۔ اس طرح اچھا سامان اور ان کی بچت ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود لے لیتی، کبھی میں لے دیتی تھی۔ جنت میرے پاس خوش تھی۔ میں اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر یہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا کر دیتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی۔ خوبصورت تو تھی، اچھا کھانے سے اور زیادہ رنگ و روپ نکال لیا۔
محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، زیادہ صحت مند ہو گئی، لیکن جنت روز بروز کمزور اور نڈھال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر ہی اندر سے گلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے، پتہ چلا کہ اس کے گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ان کو ملازمت سے ہم جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جبکہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلد آؤ، اس کا چل چلاؤ ہے، بیوی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 اور بھی دے دیے کہ پیشگی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے والی کوچ پر بٹھا آؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے کر کے گاؤں چلی گئیں۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا، اس کی شادی بھی آپ ہی کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ یہ چند باتیں میرے گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹ کر آنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصہ سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی، آخر کو پیٹ کو پالنا تھا۔ گاؤں پہنچی تو پتہ چلا کہ ایک روز صبح دم اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ وہ وقت پر پہنچ گئی تھی۔ شوہر کی وفات کے ہفتہ بعد اماں جنت بھی اس جہان سے سدھار گئی۔ اس کے رشتہ دار جو عظیم گوٹھ میں مقیم تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی، لیکن صفیہ کو لے جانے کی بات نہ کی اور ہم نے بھی اس تذکرے کو نہ چھیڑا۔ حبیب نے کہا کہ اگر لڑکی کا سگا بھائی، بہن، ماموں وغیرہ ہوتا تو بات کر لیتے۔ دور کے رشتہ داروں کے پاس تو صفیہ خود بھی جانا نہ چاہتی تھی۔ صفیہ نے بتایا تھا کہ وہ اکلوتی ہے، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، ماموں بھی نہیں ہے، سو تیرے چچا اور پھوپھی ہیں، لیکن وہ بہت کم اس کی ماں سے ملتے تھے، ان سے کوئی توقع رکھنا بیکار تھی۔ باقی رشتہ دار رشتہ لینے کے چکر میں ضرور آئیں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، بلکہ ہمارے پاس ہی رہے گی۔ بچی نے اپنا فیصلہ ہم کو سنا دیا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی کہ صفیہ کسی کے پاس جانے کی بجائے ہمارے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے رہنے سے ہم کو بہت سکھ اور آرام تھا۔ اس کی ماں سے وعدہ کیا تھا، سو نبھانے میں بھی ہمارا فائدہ ہی تھا۔ لہٰذا میں نے اسے تسلی دی کہ اس کی مرضی کے بغیر کسی رشتہ دار کے حوالے نہ کروں گی، بلکہ ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ اس تسلی پر خوش اور مطمئن ہو گئی۔ پہلے سے بھی زیادہ محنت اور جان فشانی سے کام کرتی۔ مجھے نت نئے لباس پہننے کا شوق تھا۔ چند دن میں ایک جوڑا پہنتی تو پھر دل اوب جاتا، نئے جوڑے بنوا لیتی اور اپنے پہنے ہوئے نئے جوڑے صفیہ کو بخش دیتی۔ اچھے لباس میں تو وہ شہزادیوں جیسی لگتی۔ مہمان آتے تو اسے ہمارا رشتہ دار سمجھتے۔ 5 برس اور بیت گئے اور وہ 24 کے لگ بھگ ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں اس کو بیانے کا خیال نہ آیا۔ بھلا کیسے بیاہ دیتی؟ اگر وہ شادی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاتی تو میرے گھر کا کام کاج کون کرتا؟ جس طرح محنت سے وہ کام کرتی تھی، اتنی ایمانداری سے کون کام کرتا؟ وہ 24 گھنٹے خدمت میں حاضر رہتی اور اف بھی نہ کرتی، کسی کام سے انکار نہ کرتی، اور جس کا کوئی والی وارث بھی نہ ہو، فی زمانہ ممکن ہی نہ تھا۔ اب تو مجھے اسے تنخواہ دینے کی بھی فکر نہ تھی۔ صفو کہتی، باجی میں ان پیسوں کا کیا کروں گی، آپ اپنے پاس جمع کرتی جائیں۔ تب مجھے خیال آتا تھا شاید اس لیے تنخواہ میرے پاس جمع کرانا چاہتی ہے کہ کبھی اس کی شادی ہوگی تو یہ جمع شدہ رقم درکار ہوگی۔ 3 بچوں کے بعد میں نے فیملی پلاننگ پر عمل کیا، لیکن کچھ ایسی دوائیاں 10 برس لگاتار استعمال کی کہ بالآخر ان دوائیوں کا رد عمل شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں میں بیمار رہنے لگی۔ اس بیماری میں صفو نے میری جان توڑ کر خدمت کی۔ علاج سے افاقہ نہ ہوا،
कई माँ डॉक्टरों लेडी डॉक्टर्स को दिखाया। दवाइयाँ जो मुसलसल खा रही थी उन्होंने बंद कर दी। मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। बिल आखिर मैं बिस्तर से लग गई। बेटी अब 15 वर्ष की थी, उससे छोटी 13 की और जवाद 9 साल का हो गया था जब डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर का खतरा है। बेहतर है कि जिस्म के अंदरूनी इस हिस्से को निकलवा दें जिसमें कैंसर का अंदेशा है, आप ठीक हो जाएंगी। मैं डर रही थी, ऑपरेशन ना कराना चाहती थी। हबीब ने यही मशवरा दिया कि हमारे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं और औलाद की ख्वाहिश नहीं। जो ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं करा लेना चाहिए। वक्त पर इलाज हो जाए तो अच्छा है और नाकाबिले इलाज मर्ज से बचा जा सकता है। हबीब के कहने पर ऑपरेशन के लिए मैं तैयार हो गई। वो दिन भी आ गया जब मेरा ऑपरेशन था। बच्चों को सफ़िया के पास छोड़कर हम लाहौर चले गए। ऑपरेशन हो गया, रिपोर्ट ठीक आई थी, कोई कैंसर वगैरह ना था। 15 दिन अस्पताल में रहकर मैं घर वापस आ गई। रफ्ता रफ्ता मैं सेहतयाब हो गई। 2 साल बिल्कुल ठीक ठाक रहे। अचानक एक रोज़ तबीयत फिर बिगड़ गई। फ़ौरन अस्पताल ले गए। जरियाने खून से बहुत कमज़ोर और जर्द पड़ गई थी। डॉक्टर्स की कोशिश से आर्जी तौर पर फाका हुआ। चंद रोज़ बाद मैं फिर से बीमार हो गई। वही कैफियत, मुझे दोबारा अस्पताल ले गए। बताया डॉक्टर्स ने कि कैंसर है, बमुश्किल 2 माह जी पाएंगी। पहले तो हबीब ने मुझे ना बताया, लेकिन एक रोज़ फ़ोन पर डॉक्टर से बात कर रहे थे कि अपने बारे में सुन लिया। दिल थाम कर रह गई। सोचा ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा और हबीब क्या करेंगे। क्या खबर ये दूसरी शादी कर लें, बच्चे सुतेली माँ के हाथों में चले जाएंगे। खुदा जाने सुतेली माँ उनसे क्या सलूक करेगी। सोच सोच कर परेशान रहने लगी। अपने से ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र खाई जाती थी। सफ़िया तन्हाई में तसल्ली देती, बाजी हौसला रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपका वहम है। लेकिन मैं कैसे उसकी तसल्लियों से बहल जाती। हकीकत तो हकीकत होती है जो रोज़े रोशन की तरह आया थी। सफ़िया मेरी खिदमत में घुली जाती थी, ख्याल रख रख कर आधी रह गई थी। उसे मेरा गम खाए जाता था। एक दिन जबकि बच्चे सो गए, दवा खिलाने के बाद वो पलंग पर बैठ गई और मेरी टांगें दबाने लगी। सफ़िया, मैंने कहा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी ज़िंदगी तो फिर एक बुझता चिराग है। एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगी? कहिए बाजी, मैं हरगिज़ बुरा ना मानूंगी। सुनो, मेरी हयात के दिन गिने जा चुके हैं। चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में साहब से तुम्हारा निकाह करा दूँ। क्या तुम मेरी खातिर ये कुर्बानी दे सकती हो? आपकी खातिर जान भी दे सकती हूँ बाजी, लेकिन हबीब साहब से निकाह, वो मेरे बड़े भाई हैं। हमेशा उनको इसी नज़र से देखा है, ऐसा सोच भी नहीं सकती। सफ़िया, समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तो बिस्तरे मर्ग पर हूँ और तुम्हारी शादी की उम्र निकल रही है। वक्त पर तुमको नहीं ब्याया, तुम पर बड़ा जुल्म किया है और अब अपने जुल्म का कफ़ारा भी अदा करना चाहती हूँ। साहब तुमसे उम्र में कुछ बड़े ही, लेकिन बूढ़े नहीं हैं। उनको भी बीवी की ज़रूरत होगी और तुम भी इस घर में सुकून से रहोगी। मेरे बाद बच्चों को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं इस अमर के लिए अपने साहब को मना लूँगी, बस तुम राज़ी हो जाओ। काफ़ी समझाने के बाद उसने बिलाखिर मेरी मर्ज़ी के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, शायद ये सोचकर कि मेरे बाद उसका भी तो कोई ठिकाना न था। क्या पता इन हालात में उसे दरबदर होना पड़ जाता। हबीब को मैंने मना लिया और सफ़िया का निकाह उनसे कर दिया। बच्चे भी इस अमर पर नाखुश न थे। सफ़िया सौकन बन गई। उसे सौकन बनाकर मुझे मलाल ना हुआ। एक तरह से खुशी हुई। वो अब भी वैसे ही मेरी ताबेदार थी और हबीब मेरा इसी कदर ख्याल करते थे कि मेरे सामने उसके साथ कलाम करने से भी एहतराज़ करते थे। घर और अमूरे खाना जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहे। हबीब को बैरून मुल्क जाने का मौका मिल गया तो मुझे भी साथ ले गए। अमेरिका में इलाज करवाया। खुदा के फजल से असल मर्ज़ का पता चल गया। मुझे कैंसर नहीं था। मैं सेहतयाब हो गई। घर लौटी तो खुशियाँ दामन में भर कर बच्चों को खूब गले लगा कर रोई और खुश थी कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी दे दी थी। सफ़िया भी खुश थी, लेकिन वो कभी कभी बुझी बुझी रहती क्योंकि हबीब ने निकाह ज़रूर किया था, लेकिन वो सोते मेरे ही बेडरूम में थे। सफ़िया के बेडरूम में बदस्तूर मेरे बच्चे उसके साथ सोते थे। सफ़िया आज भी मेरे साथ है, मेरी सौकन है, लेकिन हम बहनों की तरह रहती हैं।
میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے تھے اللہ تعالیٰ کے خوف اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس دن میری سوکن کی باری میرے شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ سوکن اگر ریشم کی گڑیا بھی ہو تو گراں ہوتی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔